اللہ کا ایک بڑا نیک بندہ جو بڑا بزرگ تھا، لیکن اپنی بزرگی کے بعد وہ پہلے زانی بنا، پھر قاتل بنا اور پھر ایک مشرک ہو گیا۔ آخر یہ سب کیسے ہوا اور یہ شخص کون تھا؟ بنی اسرائیل کے ایک شخص جو کہ بہت ہی نیک تھا، بہت ہی عبادت گزار تھا، اور اس کا نام تھا برسیسا۔ یہ اپنے علاقے میں اپنی بزرگی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ تمام لوگ اس کو اس صفت سے جانتے تھے کہ یہ بہت عبادت گزار ہے اور انتہائی قسم کا نیک انسان ہے، اللہ کا بہت ہی نیک بندہ ہے۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ 3 بھائیوں کی ایک بہن تھی، اور جب جنگ کا اعلان ہوا تو تینوں بھائیوں نے جنگجوؤں میں اپنا نام لکھوا دیا۔ اب ان کو فکر پڑ گئی کہ ہماری بہن آخر کس کے پاس جائے گی، ہم تینوں تو جنگ پر چلے جائیں گے۔ تو اس وقت ان تینوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنی بہن کو اس راہب کے پاس چھوڑ کر جائیں، جس کا نام تھا برسیسا، اور یہ بہت ہی اس دور کا نیک اور عبادت گزار شخص تھا۔ یہ لوگ اپنی بہن کو برسیسا کے پاس لے کر آئے اور برسیسا کو کہا کہ برسیسا، ہم نے جنگجوؤں میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اور ہم تو جنگ پر چلے جائیں گے، لہٰذا ہم اپنی بہن کو کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا تم ہی اسی کا خیال رکھو گے۔ برسیسا نے پہلے تو منع کیا اور بہت ہی غصے کا اظہار کیا کہ تم ایک جوان لڑکی کو میرے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو، اللہ پاک مجھے شیطان کے شر سے پناہ دے۔ لیکن اسی کے ساتھ شیطان نے اپنی چال چلی اور شیطان نے برسیسا کو آ کر وسوسہ ڈالا کہ برسیسا، تم بہت ہی نیک اور پاک دامن آدمی ہو، تمہاری وجہ سے یہ نہ ہو کہ وہ کسی ایسے شخص کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں جو اس کا برا حال کر دیں، تو ان سب کا پھر ذمہ دار تم ہی ہوگے۔ تو برسیسا شیطان کے وسوسے میں آ گیا اور برسیسا نے ان کو جا کے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ آپ کی بہن میرے پاس رہے گی، لیکن یہ ایک الگ عمارت میں رہے گی، اس کو صرف میں کھانا دیا کروں گا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ جب وہ اپنی بہن کو برسیسا کے ہاں چھوڑ کر چلے گئے تو برسیسا نے اسے ایک اور عمارت میں رکھا، اور برسیسا بس اس کے گھر کے سامنے کھانا رکھ کر چلا جاتا تھا اور وہ کھانا اٹھا کر اندر لے جاتی تھی۔ پھر ود دا پیسیج آف ٹائم برسیسا کو ایک اور وسوسہ شیطان نے ڈالا کہ تم اتنے پاک دامن آدمی ہو، تم اس کا حال چال بھی نہیں پوچھتے، کتنی بری بات ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی تکلیف میں ہو اور تمہیں بتا ہی نہ رہی ہو۔ تو برسیسا نے اس کا حال چال پوچھنا شروع کیا باہر سے ہی۔ پھر کچھ عرصہ یہ بات بھی چلتی رہی۔ پھر ایسا ہوا کہ برسیسا کو شیطان نے ایک اور وسوسہ ڈالا کہ تم اس کا حال چال پوچھتے ہو لیکن تم باہر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہو، لوگ یہ نہ ہو کہ غلط باتیں کرنے لگ جائے، تم یوں کیا کرو کہ اندر جا کر اس سے بات بھی کر لیا کرو، اس سے حال چال بھی پوچھ لیا کرو۔ تو پھر ایسا ہوا کہ برسیسا کھانا بھی اندر دے کر آتا تھا اور بات بھی اندر ہی کر کے آتا تھا، کہیں لوگ غلط نہ سمجھ لیں۔ جب برسیسا اندر چلا گیا تو وہاں پر پھر برسیسا کو شیطان نے وہ وسوسہ ڈالا کہ تم صرف ہاتھ ملا لو، اس سے زیادہ اور تم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو برسیسا نے ہاتھ ملا لیا، مصافحہ کر لیا۔ اب جب اس کو تھوڑا وقت گزرا تو شیطان نے اس سے ایک قدم آگے اور لے کر گیا برسیسا کو، پھر ایک قدم آگے اور پھر جب ایک قدم آگے اور لے گا، یہاں تک کہ برسیسا نے اس لڑکی سے زنا کر لیا۔ اس گناہ کبیرہ کے بعد برسیسا اور اس لڑکی کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ اب یہاں سے شیطان نے اپنی دوسری چال چلی۔ شیطان نے برسیسا کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا کہ برسیسا، تم کتنے نیک آدمی ہو لوگوں کے نظر میں، تم بڑے بزرگ آدمی ہو لوگوں کی نظر میں، لیکن جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور تمہارا ایک ناجائز بیٹا بھی ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ تم نے اتنا بڑا گناہ سرزد کیا ہے، حالانکہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں اپنی بہن حفاظت میں دی تھی اور یہ تم نے کیا کر ڈالا، تو تم تو زمانے میں بدنام ہو جاؤ گے۔ تو برسیسا کو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ تم یوں کرو کہ اس لڑکی کو بھی قتل کر دو اور اس بچے کو بھی قتل کر ڈالو، اور جب اس کے بھائی آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ بس اللہ کی رضا تھی، اس کا وقت پورا تھا، وہ بیمار ہو گئی اور وہ دنیا سے چل بسی، تو میں نے اس کا جنازہ پڑھا کر اس کی تدفین کر دی ہے، تو اس کے بھائی بھی آرام سے مان جائیں گے اور تمہارے دامن پہ بھی کوئی داغ باقی نہیں رہے گا۔ برسیسا نے بالکل ایسا ہی کیا۔ برسیسا نے جا کر پہلے اس عورت کو قتل کیا اور پھر اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا اور ان کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا۔ جب کچھ عرصے بعد اس لڑکی کے بھائی آئے اور برسیسا سے اپنی بہن کی خیریت دریافت کی، تو برسیسا نے ان کو کہا کہ وہ بیمار ہو گئی تھی، تو میں نے اس کا جنازہ پڑھا کر اس کی تدفین کر دی ہے، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ تو ان کے بھائیوں نے بھی وہیں پر دعا کی اور وہیں سے چلے گئے بغیر کوئی شک کیے، کیونکہ برسیسا ایک واقعی میں نیک آدمی تھا۔ جب اس لڑکی کے بھائی وہاں سے چلے گئے تو رات کو جب وہ بھائی سوئے تو تینوں بھائیوں کو ایک ہی طرح کا خواب آیا کہ شیطان ان کے خواب میں آ کے ان کو بولتا ہے کہ برسیسا نے تمہاری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور زیادتی کے بعد اس کا ایک بیٹا ہوا اور برسیسا نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا ہے اور اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا ہے۔ شیطان ایک رات ان کے خواب میں آتا ہے تو وہ بھائی اٹھ کر ایک دوسرے کو خواب سناتے ہیں کہ ہم نے
اس طرح کا خواب دیکھا ہے، تو سب کا خواب بالکل ایک طرح کا ہوتا ہے۔ اگلی رات جب یہ دوبارہ سوتے ہیں تو شیطان دوبارہ ان کے خواب میں آتا ہے۔ جب 2-3 مرتبہ شیطان ان کے خواب میں آ کر ایک ہی بات کرتا ہے تو یہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ وہاں پر جا کے اس قبر کو کھودتے ہیں، اس کی قبر کشائی کرتے ہیں، جس کے اندر سے ایک عورت کا ڈھانچہ نکلتا ہے اور ایک بچے کا ڈھانچہ نکلتا ہے۔ اس لڑکی کے بھائیوں نے حقیقت کو جان لیا تھا تو انہوں نے جا کے برسیسا کو گرفتار کیا اور وہ برسیسا کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے برسیسا کے اس جرم پر برسیسا کو سزائے موت سنائی، اور جب برسیسا کو لٹکانے لگے تو خاص پھانسی کے وقت شیطان اپنی اصل حالت میں برسیسا کے سامنے آ گیا۔ شیطان نے برسیسا سے کہا کہ میں ابلیس ہوں اور میں تمہیں اس موت سے اور اس موت کی سزا سے بچا سکتا ہوں، لیکن اگر تم میری ایک بات مان لو۔ برسیسا نے کہا کہ میں تمہاری تمام شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں، تمہاری تمام باتیں ماننے کے لیے میں تیار ہوں، بس تم مجھے کسی بھی طرح سے اس موت سے بچاؤ۔ تو شیطان نے اسے کہا کہ تم میرے سامنے صرف ایک سجدہ کر دو تو میں تمہیں اس موت سے بچا لوں گا۔ تو برسیسا نے کہا کہ میں تو بندھا ہوا ہوں، میں کیسے سجدہ کروں؟ تو اس نے کہا کہ تم ہلکا سا سر جھکا دو تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ تو برسیسا نے سر جھکا لیا، یعنی شیطان کے سامنے اس نے سجدہ کیا اور اس نے شرک کر لیا۔ شیطان نے اس کے اس عمل کے ساتھ ہی شیطان نے اسے کہا کہ میں تو ٹھہرا شیطان اور میرا کام ہی شیطانی کرنا ہے۔ میں نے تو تم سے جھوٹ کہا، پہلے میں نے تم سے زنا کروایا، پھر میں نے تم سے قتل کروایا، اور اب میں نے تم سے شرک بھی کروا لیا ہے۔ اب تم مکمل طور پر برباد ہو چکے ہو، اب آپ کا اللہ ہی حافظ۔ برسیسا سے شیطان نے پہلے زنا کروایا، پھر قتل کروایا، اور پھر آخرکار برسیسا کا اختتام شرک پر ہوا۔ وہ دنیا سے بالکل غرق اور تباہ و برباد حالت میں چل بسا۔ اب اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جتنا مرضی بزرگ کیوں نہ ہو، جتنا مرضی نیک کیوں نہ ہو، اسے ہمیشہ اپنی ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ اور ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ کوئی شخص جتنا مرضی پارسا ہو جائے، کوئی شخص جتنا مرضی نیک ہو جائے، کسی پر اتنا اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ اس کے ہاتھ میں اپنا مال رکھ دے یا اپنی عزت اس کے حوالے کر دے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان کو بھٹکے ہوئے لوگوں پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہ تو صراط مستقیم پر بیٹھا ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں چل رہا ہوتا ہے تو شیطان شروع سے لے کر آخر تک اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ میں اسے صراط مستقیم سے بھٹکا دوں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔